ناظرین، پاکستان اور اسرائیل دو ایسی ریاستیں ہیں جو ایک نظریے پر بنی ہیں۔ پاکستان اسلام کے نظریے پہ، جبکہ اسرائیل یہودیت و صہیونیت کے نظریے پہ۔ یہ دونوں نظریات ایک دوسرے کا الٹ ہیں اور ان کا ٹکراؤ ہمیشہ ہر دور میں رہا ہے۔ قیام پاکستان کے اوائل میں ہی اس بات کا اعلان کر دیا گیا تھا کہ پاکستان کبھی اسرائیل جیسی متنازع مملکت کو تسلیم نہیں کرے گا، اور یہ الفاظ کسی اور کے نہیں بلکہ بابائے قوم حضرت محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے تھے۔ اول دن سے اسرائیل پاکستان سے خائف تھا اور پاکستان کا وجود اس کے لیے باعث تسلیم نہیں تھا۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو ایک بڑی رقم بطور امداد پیش کرنے کا لالچ دیا گیا تھا، جو کہ اس وقت اربوں کی مالیت تھی، اور شرط رکھی گئی تھی کہ وہ صرف ایک بار اپنی زبان سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیں۔ لیکن لیاقت علی خان نے اس وقت بڑی سختی سے یہ بات واضح کی تھی کہ ایسا ہونا کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اسرائیل کو ایسی بھی کیا آفت آن پڑی تھی کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر اسرائیل پاکستان سے ہی خود کو کیوں تسلیم کروانا چاہتا تھا؟ یہ بہت ہی عام سوالات ہیں۔ خواتین و حضرات، پاکستان بننے کے چند سال بعد اسرائیل کے وزیر اعظم نے اسرائیلی قوم کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تمہیں عربوں سے کوئی خطرہ نہیں، تمہیں خطرہ صرف پاکستان سے ہے، پاکستان کے وجود کو مٹانا ہوگا۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر اس وقت ایک غریب اور پریشانیوں اور مسائل سے گھرے لٹے پٹے ایک ملک سے کسی کو کیا خطرہ ہو سکتا تھا؟ اس وقت پاکستان کے پاس کوئی اتنے جدید ہتھیار بھی نہیں تھے، نہ ہی ایٹم بم کا تصور تھا۔ عرب ممالک تو اس وقت بھی تیل اور قدرتی وسائل سے مالا مال تھے، اسرائیل کو ٹکر دینے کی پوزیشن میں بھی تھے، لیکن اسرائیل کی کمال چلاکی سے ان کی حکمرانی میں عیاشی اور فحاشی کا ایسا زہر سرایت کرایا کہ وہ اسرائیل کے خلاف بولنا بھی بکواس سمجھنے لگے۔ انہیں یہودی و بیرونی کمپنیوں اور سرمایہ کاری کے ذریعے دولت کی ریل پیل میں لگا دیا گیا کہ جہاں اب انہیں ان چیزوں سے دوری موت سے کم نہیں لگتی۔ پاکستان کو ہر طرح سے لالچ دینے کے بعد 1965 میں انڈو پاک خون ریز جنگ چھیڑی گئی، جہاں اسرائیل نے انڈیا کی ہر طرح سے مدد کی، لیکن الحمدللہ مجاہدین وطن نے دشمنوں کو مار بھگایا۔ اسرائیل نے ہر فورم پہ خاموشی سے ہی صحیح لیکن پاکستان کی مخالفت کی۔ ہمارے ملک کے غدار سیاستدان تو شاید دہائیاں پہلے ہی اسرائیلی مال کے لیے اپنا ملک و دھرم بیچ دیتے، لیکن اس قوم کی طرف سے آنے والے رد عمل اور پاک فوج کی طرف سے سخت مخالفت کا ڈر ہمیشہ انہیں اس قدم سے روکتا رہا۔ ہمارے سیاستدانوں نے ملک کو اسرائیلی اور اس کے دجالی اداروں کا محتاج کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ یہ اسرائیل کا ہاتھ ہی تھا کہ 1971 میں آپ دو لخت ہو گئے۔ IMF جیسے دجالی اداروں نے پاکستان پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے تاکہ ہمارے حکمران کھل کے مال مار سکے اور آخر میں اس ملک کو لاغر کر کے اپنا محتاج بنا لیا جائے۔ ہم لوگ شاید ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اتنی توجہ اور سمجھ بوجھ سے نہیں پڑھ سکے جتنا کہ یہودی۔ نیو ورلڈ آرڈر ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے، ہم لوگ اس پہ اکثر بحث کرتے ہیں، لیکن اس کا اصل مطلب کم لوگ ہی جان پاتے ہیں۔ اصل میں نیو ورلڈ آرڈر ہی اصل وجہ ہے کہ یہودی پاکستان کے پیچھے پڑے ہیں کہ کچھ بھی لے لو لیکن ہمیں تسلیم کر لو۔ نیو ورلڈ آرڈر ایک ایسا نظریہ ہے جو کہ ایک مذہب ہے جس میں صرف دجال کی حاکمیت ہے اور یہودی جو چاہیں وہی ہوگا۔ اس نیو ورلڈ آرڈر کے تحت دنیا کے ہر ملک کو اس کے تابع ہونا ہوگا اور دنیا کے ہر ملک کو اپنے آئین، اپنے مذہب سے دستبردار ہونا ہوگا۔ ساری دنیا کا بس ایک ہی مذہب پہ اتفاق ہوگا، بدلے میں دنیا جہان کے خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے، اور وہی کچھ ہوگا جو دجال اور اس کے چیلوں کی مرضی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا کیوں ناممکن ہے؟ تو دوستو، اسرائیل کی ریاست وہ ریاست ہے جس سے ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں مسلمانوں کی آخری جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے لیے وہ مجاہدین، وہ فوجیں جائیں گی جو مشرق سے ہندوستان کو فتح کر چکی ہوں گی۔ یہاں سے یہ فوجیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے روانہ ہوں گی۔ حدیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کے پاس بہترین ہتھیار ہوں گے اور ان کے شہ سواروں کی بھی تعریف فرمائی گئی ہے۔ مشرق میں بہترین ہتھیاروں اور بہترین افواج والا مسلمان ملک کون سا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ سوار سے میرے ناقص علم کے مطابق شاید نبی دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ پائلٹس اور جہازوں کی طرف اور یا پھر مسلمانوں کے زیر استعمال ٹینکوں، میزائلوں یا گاڑیوں کے متعلق ہو سکتا ہے، واللہ علم۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں،
दोस्तों, मशरिक में कौन सा मुल्क इस्लाम के नाम और अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से वजूद में आया, या किन किन हस्तियों ने इस मुल्क के कयाम में किरदार अदा किया, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। अगर मान के चले कि पाकिस्तान इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम कर लेता है, तो फिर आखिर झगड़ा किस बात का है? क्या हमारे मुक्तदर हलकों में बैठे लोग नहीं जानते कि हर साजिश के पीछे कौन है? फिर हमें इतनी जंगें करने और 17 साल अमेरिका को अफगानिस्तान में बर्दाश्त करने की क्या जरूरत थी? हमें एटम बम बनाने की क्या जरूरत थी? फिर क्या जरूरत थी हमें मुकद्दस मकामात की हिफाजत की कसम लेने की? क्या जरूरत थी इतनी फौज की? ये सारी दुनिया तितर बितर हो जाएगी। अगर आज इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान कर दो, अगले 5 मिनट में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली किसी साजिश का नामो निशान नहीं होगा। दुनिया की हर नेमत पाकिस्तानियों के कदमों में होगी, क्योंकि इस्लाम से आप दस्तबरदार हो चुके होंगे और दजाल का रास्ता साफ हो जाएगा। दुनिया में मौजूद आपके मुखालिफीन आप पे शीरो शकर होंगे। अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करता है तो यहूदी न्यू वर्ल्ड आर्डर में कामयाब हो जाएंगे। सिर्फ पाकिस्तान ही वो वाहिद इस्लामिक मुल्क है जो इनकी कारिस्तानियों को तस्लीम नहीं करता। अगर वो भी इन्हें तस्लीम कर ले तो पीछे बचा ही क्या। एक आखिरी बात, 2020 तक इसराइल को हर हालत में न्यू वर्ल्ड आर्डर को लागू करना है। इस दौरान आपको सबसे ज्यादा आपकी फौज के खिलाफ किया जाएगा, क्योंकि न्यू वर्ल्ड आर्डर और दजाल के रास्ते में यही सबसे बड़ी रुकावट है। यही वो मुल्क यानी पाकिस्तान है जो अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की मुखालफत में करारदाद पेश करता है और इसराइल को आंख दिखाता है। इसलिए दोस्तों, चंद एक गदारों के सबब मुल्क से मायूस मत होना। ये फौज, हुकूमत और अवाम में इख्तिलाफ पैदा करने के मुंतशिर है। अब आगे आप पे मुनासिर है आपका कितना ज़र्फ है। अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और इसे दुश्मन की गंदी नजरों से महफूज रखे, आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और दुश्मन के इरादों को बेनकाब करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करने में हमारा साथ दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों और गिरदो नवा के तमाम लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।